السلام علیکم ناظرین، آج ہم فرسٹ ایئر کی چھٹی نظم برسات جس کو اختر شیرانی نے لکھا، اس کی تشریح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کریں گے۔ گٹاؤں کی نیلی فام پریاں افق پہ دمے مچا رہی ہیں، ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں۔ چمن شگفتہ دمن شگفتہ گلاب خندہ ہے سمن شگفتہ، بنفشہ و نسترن شگفتہ پتیاں مسکرا رہی ہیں۔ یہ می کے قطرے مچر رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھر رہے ہیں، افق سے موتی ابھر رہے ہیں، گٹائیں موتی لٹا رہی ہیں۔ نہیں ہے کچھ فرق بحر و بر میں، کھینچا ہے نقشہ یہی نظر میں، کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر، بہاریں اس میں نہا رہی ہیں۔ چمن ہے رنگی بہار رنگی، مناظر سبزہ زار رنگی، ہے وادیاں و کوہسار رنگی کہ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں۔ چمن میں اختر بہار آئی، لہک کی سوت ہزار آئی، صبا گلوں میں پکار آئی، اٹھو گٹائیں پھرا رہی ہیں۔ شاعر کہتا ہے گٹائیں، گٹائیں کہتے ہیں بادلوں کو، نیل فام پریاں، نیلے رنگ کی پریاں افق پہ دھومیں مچا رہی ہیں۔ افق کہتے ہیں وہ جگہ جہاں پہ آسمان اور زمین اس کے دونوں کنارے مل رہے ہوتے ہیں، اس کو افق کہتے ہیں۔ دھوم مچانا، ہنگامہ برپا کرنا، شور پیدا کرنا۔ ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، تھر تھرانا بھی جنبش پیدا کرنا، حرکت پیدا کرنا۔ فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں، فضاؤں کو چھیڑ رہی ہیں، جس کو ہم گدگدی کہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو گٹاؤں کی نیلی فام پریاں ہیں، مطلب جو گٹائیں ہیں نیلی فام پریوں کی طرح، نیلے رنگ کی پریوں کی طرح کیا ہے، افق پہ دھومیں مچا رہی ہیں۔ اصل میں جب برسات آتی ہے انتہائی خوبصورت منظر بن جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بہار سے پہلے شدید گرمی ہوتی ہے، گرمی کی وجہ سے ہر چیز مرجائی ہوتی ہے، انسانوں کے چہرے بھی مرجائے ہوتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، اور گرمی کے اثرات نے انسان کو ڈھانپا ہوتا ہے، ہر چیز پریشان ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے جب برسات آتی ہے تو شاعر کہتے ہیں یہ جو بادل ہیں یہ نیلی فام پریوں کی طرح، نیلے رنگ کی پریوں کی طرح کبھی ادھر اڑتے پھر رہے ہیں، کبھی ادھر پھر رہے ہیں۔ انتہائی خوبصورت منظر لگ رہا ہے، جیسے پریاں اڑ رہی ہوں فضا میں، آسمان میں، تو انتہائی خوبصورت لگتی ہیں۔ اسی طرح یہ جو بادل ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہاں کبھی وہاں، یہ فضا کے منظر کو انتہائی خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ آگے کیا ہے، ہواؤں میں تھر تھرا رہی ہیں، ہواؤں میں بھی ایک جنبش پیدا کر رہی ہیں۔ پھر کیا ہے، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں، فضاؤں کو چھیڑ رہی ہیں، فضاؤں کے مختلف تیور بدل رہے ہیں۔ کبھی گرمی ہوتی ہے، ایک دم کیا ہوتا ہے برسات کی وجہ سے ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے، کبھی یہ بادل اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سورج کے مقابلے میں آ کر سورج کی روشنی کو روک لیتے ہیں، کبھی بکھر جاتے ہیں، کبھی کسی ایک جگہ پہ تھوڑے سے اکٹھے، کہیں دوسری جگہ پہ اکٹھے، کہیں بالکل تھوڑے تھوڑے منتشر ہو جاتے ہیں۔ فضاؤں کو گدگداتے رہتے ہیں، چھیڑتے رہتے ہیں، انتہائی خوبصورت منظر پیدا کر دیتے ہیں۔ کبھی بجلی کی طرح کڑکنے لگ جاتے ہیں، کبھی کڑکتے ہیں اور بجلی پیدا کرتے ہیں اور ہنگامہ برپا کر دیتے ہیں، شور پیدا کر دیتے ہیں، خوف پیدا کر دیتے ہیں، کبھی انتہائی خوبصورت بارش کی طرح برسنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہی شاعر کہہ رہا ہے، گٹاؤں کی نیلی فام پریاں افق پہ دھومیں مچا رہی ہیں، دھوم مچائی ہوئی ہے، ہنگامہ برپا کیا ہوا ہے، شور برپا کیا ہوا ہے، ہواؤں میں تھر تھراہٹ پیدا کر رہا ہے، فضاؤں کو گدگدا رہی ہیں، فضاؤں کے مختلف منظر کو بکھیر رہی ہیں، مختلف طرح سے حسن پیدا کر رہی ہیں، کبھی بارش کی صورت میں، کبھی سورج کی روشنی کو روک کر، کبھی انتہائی آسمان پہ سیاہی پیدا کر کے ہر جگہ اکٹھی ہو کے پھیل جاتی ہیں۔ سورج کی روشنی رک جاتی ہے تو ساری زمین پہ تاریکی چھا جاتی ہے، دن کے وقت بھی رات کا سما محسوس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے رات کی تاریکی چھا گئی ہے۔ تو مختلف طرح سے اٹکیلیاں، شرارتیں اور کیا ہے گدگدائی پیدا کرتی ہیں۔ چمن شگفتہ دمن شگفتہ، کہتا باغ بھی شگفتہ ہیں، کھلے ہوئے ہیں۔ دمن شگفتہ، دمن کہتے ہیں میدانوں کو۔ گلاب خندہ، گلاب جو ہے خندہ کہتے ہیں مسکرانے کو، گلاب بھی مسکرا رہے ہیں۔ سمن شگفتہ، سمن جو ہے یہ بھی یاسمین کا جو پھول ہے، شگفتہ یہ بھی کھلا ہوا ہے۔ بنفشہ و نسترن شگفتہ، یہ بھی پھول ہیں۔ بنفشہ یہ خوشبودار قسم کا پھول ہوتا ہے، نسترن یہ سفید رنگ کا پھول ہے۔
شگفتہ کھلے ہوئے ہیں، پتیاں مسکرا رہی ہیں، جو پھولوں کی پتیاں ہیں وہ بھی مسکراہٹیں بکھیر رہی ہیں۔ اصل میں جب بہار نہیں تھی، گرمی کی شدت کی وجہ سے موسم بالکل بدل چکا تھا، موسم کے بدلنے کی وجہ سے جو چمن تھا وہ بھی ویران تھا، اور چمن میں بھی جب جاؤ، باغ میں بھی جاؤ، کوئی خوبصورتی نظر نہیں آ رہی تھی، ہر چیز مرجھائی ہوئی تھی، جو وہاں کے پھول تھے وہ بھی مرجھائے ہوئے تھے، درخت بھی مرجھائے ہوئے تھے۔ گرمی کی شدت کی وجہ سے پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چھپ چکے تھے، کئی ساؤں میں بیٹھ چکے تھے، جس کی وجہ سے کیا تھا، ایک سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جو چمن تھا، جو باغ تھا، وہ اجڑا اجڑا لگ رہا تھا، کہیں کوئی لہلہانے والا فضا نہیں تھی، کوئی سین نہیں تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے اجڑا اجڑا چمن ہے، خاموشی تھی اور ایک ویرانگی چھائی ہوئی تھی۔ لیکن جیسے ہی برسات آئی تو چمن بھی کھل اٹھا، جب انسان بھی کیونکہ مرجائے ہوئے تھے، پریشان تھے، جب چمن کھل اٹھا، ہر طرف ٹھنڈک اور ٹھنڈی فضا پیدا ہوگی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، لوگ چمن کا رخ کرنے لگے اور پرندے بھی چہچہانے لگے۔ ان کی سریلی آواز نے چمن کا جو حسن تھا اس کو دوبالا کر دیا۔ پھر جو پھول تھے وہ بھی دوبارہ سے کھل اٹھے، ایسے لگ رہا تھا کہ گلاب بھی مسکرا رہا ہے۔ گلاب ویسے ہی خوبصورت ہوتا ہے، جب بارش کے قطرے اس پہ گرے تو اس پہ وہ قطروں کی وجہ سے وہ ایک تو مرجھایا ہوا تھا، مرجھانے سے وہ کیا ہوگا، جوبن میں آ گیا، جوش میں آ گیا، اور کیا ہے، اس کی جوانی دوبارہ نظر آنے لگی۔ پھر اس پر بارش کے جو قطرے تھے اس کی وجہ سے اس کا بھی حسن دوبالا ہو گیا، اور مختلف طرح کے جو اور پھول تھے وہ بھی پیارے لگنے لگے، خوبصورت لگنے لگے، جو پہلے مرجھا چکے تھے۔ کہیں یاسمین کا پھول تھا، کہیں بنفشہ اور نسترن تھے، کھلے ہوئے تھے، اور پتیاں بھی ایسے لگ رہی تھی جیسے مسکرا رہی ہیں، کیونکہ ان پر پانی کے قطرے گرنے کی وجہ سے عجیب قسم کی ان کی صورتحال بن گئی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے مسکرا رہی ہیں۔ ہر چیز ہی دمن کیا ہے، میدان بھی جو ویران تھے، جہاں تنہائی کا عالم تھا وہ بھی بھر گئے، لوگوں کے ہجوم وہاں پہ اکٹھے ہو گئے، کئی پرندوں نے چہچہانا شروع کر دیا۔ چمن ہو یا دمن ہو، اور میدان ہو یا باغ ہو، ہر چیز ہی کھل اٹھی، ہر چیز ہی زبردست اور پیاری لگنے لگی۔ یہ می کے قطرے مچر رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے یہ بارش کے قطرے، می بارش کو کہتے ہیں، کہ قطرے مچر رہے ہیں کہ ننھے سیارے ڈھر رہے ہیں۔ وہ جو بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر گر رہے تھے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کہ آسمان سے ستارے گر رہے ہوں۔ رات کے وقت ہم ستاروں اور سیاروں کو دیکھتے ہیں، انتہائی خوبصورت لگتے ہیں، انتہائی پیارے لگتے ہیں، لیکن شاعر کہہ رہے ہیں جو آسمان سے قطرے گر رہے ہیں یہ بھی ستاروں کی طرح ہی لگتے ہیں، بلکہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ضرورت نہ بھی ہو، گرمی کا موسم ہو، اس وقت جب بارش برستی ہے تو اتنا حسین منظر پیدا کرتی ہے، بعض اوقات وہ ستارے بھی اتنی خوبصورت اور دلکش منظر نہیں پیدا کر رہے ہوتے جتنا دلکش اور پیارا اور بہترین منظر یہ بارش کے قطرے پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ شاعر اسی طرح اسی وجہ سے تو کہہ رہا ہے، کہتا ہے یہ جو بارش کے قطرے گر رہے ہیں اصل میں بارش کے قطرے نہیں ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے آسمان سے ستارے ڈر رہے ہوں، ڈلنا ہوتا ہے نیچے اترنا، افق سے موتی ابھر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے یہ جو بارش کے قطرے ہیں جیسے نیچے موتی ابلتا ہے، تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ افق سے جو ہے آسمان سے موتی ابھر رہے ہیں اور نیچے گر رہے ہیں، بکھر رہے ہیں۔ موتی جو ہوتا ہے انتہائی قیمتی ہوتا ہے، بہت ایکسپینسو ہوتا ہے، تو شاعر بارش کے قطروں کو موتی سے تشبیہ دے رہا ہے کہ جو بارش کے قطرے ہوتے ہیں انسان کے لیے انتہائی قیمتی ہوتے ہیں، انتہائی زیادہ مہنگے ہوتے ہیں۔ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے ایک ایک بوند اور ایک ایک قطرہ موتیوں سے مہنگا انسان کو محسوس ہوتا ہے، کیونکہ یہ اگر بارش نہ ہو، یہ نظام ختم ہو جائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ کہیں یہ پانی جو ہے بخارات بن کے ہواؤں میں چلا جاتا ہے اور بادل بن کے زمین پہ برستا ہے، پھر زمین کی تہوں میں چلا جاتا ہے، انسان پیتے ہیں۔ اگر یہ بارش ختم ہو جائے، بارش کا برسنا ختم ہو جائے، نہ کوئی فصلیں ہوں، نہ انسانوں کو پینے کے لیے مناسب پانی میسر ہو، بہت سی مشکلات پیدا ہوں انسان کے لیے، فصلوں کے لیے اور پرندوں کے لیے، تو شاعر یہی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جو بارش کے قطرے ہیں یہ موتیوں کی طرح ابھر رہے ہیں، انسان کو موتیوں کی طرح یہ قیمتی لگتے ہیں، کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے انسان جھلس رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، لیکن کیا ہوا جب بارش کے قطرے پڑنے لگے تو موتیوں کی طرح انسان کو ایسے لگنے لگا جیسے کہ دولت ایک طرف بکھر گئی ہے، جیسے دولت سے انسان شاداں ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، چہرہ کھل آتا ہے۔ اسی طرح کیا ہوا، بارش کے قطروں نے بھی انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا کر دی اور دنیا میں مسکراہٹ پیدا کر دی۔ افق سے موتی ابھر رہے ہیں، گٹائیں موتی لٹا رہی ہیں۔ گٹائیں بادلوں کو کہتا ہے یہ جو گٹائیں ہیں یہ بھی موتی لٹا رہی ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ موتی بکھیر رہی ہیں، یہ دولت بکھیر رہی ہیں۔
نہیں ہے کچھ فرق بحر و بر میں، بحر کہتے ہیں سمندر کو، بر کہتے ہیں خشکی کو، کھینچا ہے نقشہ یہی نظر میں کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر، بہاریں جس میں نہا رہی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بارش کی کثرت کی وجہ سے ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ سمندر سا سما ہے، کوئی فرق ہی محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ خشکی ہے یہ تری ہے۔ ویسے ہی دنیا میں 3 حصے پر پانی ہے اور 1 حصے پر خشکی ہے، لیکن بارش کی وجہ سے کیا ہوا؟ شاعر کہتا ہر طرف پانی پانی، ایسے لگ رہا ہے کہ گلیوں میں بھی ندیاں بہہ رہی ہیں، گلیاں ختم ہو چکی ہیں، کوچوں میں بھی وہی ندیاں بہہ رہی ہیں، بارش کا پانی ہے، بازار بھرے ہوئے ہیں، میدان بھرے ہوئے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی ہے، جہاں دیکھو پانی کا ایک دریا ہے، ایک ندی جیسا سما ہے، جہاں دیکھو پانی جو ہے انسان کو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے یہی سمندر بن چکا ہے۔ گلیوں میں جاؤ، بازاروں میں جاؤ، درباروں میں جاؤ، محلوں میں جاؤ، جہاں جاؤ پانی ہی پانی ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے نہیں ہے کچھ فرق بحر و بر میں، کھینچا ہے نقشہ یہی نظر میں، ایسے لگ رہا ہے کہ بحر و بر میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، کہ ساری دنیا سمندر بن چکی ہے، کہ ساری دنیا ہے ایک سمندر، بہاریں اس میں نہا رہی ہیں۔ بہار تو ختم ہو چکی تھی، جب بہار آتی ہے تو اس کے بعد گرمی آتی ہے، پھر کہیں جا کے برسات آتی ہے۔ بہار کو تو گئے ہوئے مدت ہو چکی تھی، بہار تو جا چکی تھی، اب تو برسات کا موسم تھا یا گرمی کی شدت تھی۔ شاعر کہتا ہے جب برسات آئی تو ایسے لگنے لگا کہ بہار بھی اس کے ساتھ ہی آ گئی ہے۔ کیوں کہ جس طرح بہار آنے کی وجہ سے چمن میں ایک خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، باغ میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے، جو میدان ہیں اور جو پھل پھول ہیں اور جو پرندے ہیں، ہر چیز خوش ہو جاتی ہے، ہر چیز تر و تازہ ہو جاتی ہے، پرندے چہچہانے لگتے ہیں اور جو پھول ہیں وہ کھل اٹھتے ہیں، گلاب خندہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے جس طرح بہار میں یہ صورتحال ہوتی ہے اور برسات کی وجہ سے بھی سیم صورتحال ہو گئی، کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے ہر ایک پریشان تھا، لیکن جب برسات آئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے چلنے لگے، آسمان سے پانی برسنے لگا، وہ جو ہر طرف دھوڑ چھائی ہوئی تھی، فضا جو تھی گدلی ہو چکی تھی، گندی ہو چکی تھی، کیا ہوا؟ برسات کی وجہ سے فضا بالکل صاف ہو گئی، جو درخت تھے وہ جو مرجھائے ہوئے تھے اپنے جوبن پہ آ گئے، انتہائی خوبصورت لگنے لگے، اور جو پھول تھے یہ بھی کھل اٹھے۔ تو ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے دوبارہ بہار آ گئی ہے، اور بہار بھی اس پانی میں نہا رہی ہے، اور ایک تو برسات کی وجہ سے حسن تو بالا ہو گیا، وہ پھر منظر بھی بہار جیسا پیدا ہو گیا، تو انتہائی خوبصورت منظر پیدا ہو گیا۔ چمن ہے رنگی بہار رنگی، مناظر سبززار رنگی، رنگین سے مراد یہاں خوبصورت ہے، تو کہتا ہے چمن جو ہے باغ بھی رنگین ہے، بہار رنگی، مناظر سبززار، سبززار سبز میدانوں کو کہتے ہیں، یا وہ جگہ جہاں پہ سبزہ ہی سبزہ ہو۔ وادیاں، وادی اس جگہ کو کہتے ہیں جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے۔ کوہسار، کوہسار پہاڑوں کو کہتے ہیں رنگی، کہ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں۔ شاعر کہتا ہے جو چمن ہے وہ بھی رنگین ہو چکا ہے، وہ بھی انتہائی خوبصورت اور پیارا لگ رہا ہے، اور بہار رنگی، مناظر سبززار رنگی، وہ جو سبززار ہے، سبز کھیت ہیں، سبز میدان ہیں، وہ بھی لہلہا اٹھے ہیں، وہ بھی انتہائی رنگین اور خوبصورت ہو چکے ہیں۔ جب کیا تھا؟ گرمی کی شدت کی وجہ سے گھاس بھی مرجھا چکی تھی، ہر طرف ویرانگی ہی ویرانگی تھی، یا دھوڑ چھائی ہوئی تھی، اور دھوڑ کی وجہ سے کیا تھا؟ ان کی جو رنگت تھی وہ چھپ چکی تھی، ان کا جو سبزہ تھا وہ اس میں چھپ چکا تھا دھوڑ کی وجہ سے، فضا بھی گدلی ہو چکی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ جب برسات آئی تو چمن بھی رنگین ہو گیا، بہاریں بھی رنگین ہوگی، مناظر سبززار رنگی، اور جتنے مناظر تھے انتہائی خوبصورت ہو گئے، اور وادیاں وہ انتہائی پیاری لگنے لگی۔ کیوں پیاری لگنے لگی؟ ایک تو ان کے اوپر جو اگا ہوا گھاس تھا وہ بھی پیارا لگنے لگا، وہ صاف ہو گیا، دھل گیا، اور وہ جو مرجھایا ہوا تھا وہ دوبارہ کھل اٹھا۔ تو دوسری طرف کیا ہے کہ وادیوں میں ندیاں چل پڑی، سمندر کی طرح ایسے لگ رہا تھا جگہ جگہ ندیاں چل رہی ہیں، جہاں ندی چل رہی ہو ساتھ سبزہ ہو، کیا پر لطف اور خوبصورت منظر لگتا ہے، ساتھ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہو، ہوا کے جھونکے ہوں، اور آسمان پہ پرندے چہچہا رہے ہوں، اور طرح طرح کے پھول کھلے ہوں، انتہائی پر لطف اور بہت زبردست منظر لگ رہا ہوتا ہے۔ بجلیاں رنگ لا رہی ہیں، اور جو بجلی ہے یہ بھی فضا میں اور حالات کو بدلنے میں اپنا رول پلے کر رہی ہیں، اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ ایک سناٹا ہوتا ہے، ایک خاموشی چھائی ہوتی ہے، جب بجلی گرجتی ہے انسان محتاط ہو جاتا ہے، تو ایک فضا کا منظر ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو شاعر وہی بات کر رہا ہے کہ ہر چیز ہی برسات میں حسن بکھیر رہی ہوتی ہے، برسات کی وجہ سے ہر چیز لہلہا اٹھی ہوتی ہے، اور پھر بجلی کی کڑک جو ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے
لوگوں میں ایک اور طرح کی ہی ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے، ایک اور طرح کا منظر پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ باہر جا کے دیکھتے ہیں یہ آواز کیسی ہے، کیسے بجلی کڑک رہی ہے، کیسے بادل گرج رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں فضا کے منظر کو اور کائنات کے منظر کو خوبصورت بنا رہی ہوتی ہیں۔ چمن میں اختر بہار آئی، لہک کی سوت ہزار آئی۔ چمن میں اختر بہار آئی، وہ کہتا ہے جو باغ ہے اس میں دوبارہ بہار لوٹ آئی۔ حالا بہار کو گئے ہوئے مدت ہو چکی تھی، بہار کے بعد کہیں گرمی کی شدت نے ڈیرے جما لیے تھے، لیکن کیا ہوا، برسات نے آ کر اس شدت کو بھگا دیا، اور کیا ہوا، بہار کے موسم بہار کے جیسے تیور دوبارہ فضا میں چھا گئے۔ لہک کی سوت ہزار آئی، صوت کہتے ہیں آواز کو، ہزار سے مراد بلبل ہے، تو صوت ہزار بلبل کی آواز۔ صبا گلوں میں پکار آئی، صبح باد صبا جو صبح کے وقت ہوا چلتی ہے، گلوں میں پکار آئی، گل پھول کو کہتے ہیں، میں پکار آئی، اس میں یہ آواز آئی، اٹھو گٹائیں پھر آ رہی ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بہار دوبارہ لوٹ آئی، اور کیا ہوا، بلبل کا پیغام لے کر باد صبا گلوں تک پہنچی، پھولوں تک پہنچی کہ پریشان نہ ہو، گھبرائیں نہیں، ابھی برسات گئی نہیں، بہار برسات دوبارہ آنے والی ہے، گٹائیں دوبارہ آنے والی ہیں۔ شاعر جو ہیں ایک امید کا درس دے رہے ہیں، یہ جو شاعر ہیں یہ امید کا درس دینے کی وجہ سے مشہور ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی مایوس نہ ہو جائیں کہ گٹائیں آئیں، بارش برسی اور بادل برسے اور چلی گئی گٹائیں، اب دوبارہ پھر گرمی کی شدت ہو جائے گی، پھر اسی طرح ہر چیز مرجا جائے گی۔ شاعر کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گٹائیں گئی ہیں بالکل ہی نہیں چلی گئی، دوبارہ آ رہی ہیں۔ بلبل کہہ رہی ہے یہ خوشخبری دے دو جا کے پھولوں کو کہ پریشان نہ ہو۔ اصل میں بلبل کا محبوب ہی پھول ہوتا ہے، وہ کہتا ہے پھولوں کو جا کے، میرے محبوب کو جا کے خبر دے دو کہ وہ پریشان نہ ہو کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے کہ وہ مرجا جائے گا، گرمی کی شدت دوبارہ چھا جائے گی، وہ گرمی آ کے دوبارہ اپنے ڈھیرے ڈال لے گی۔ شاعر کہتا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ گٹائیں دوبارہ آئیں گی، اس موسم کو دوبارہ، اس کی رونق کو دوبارہ دوبالا کر دیں گی، دوبارہ پرندے چہچہائیں گے، دوبارہ یہ جو جتنے بھی ہے بنفشہ و نسترن، اور جتنے بھی یہ یاسمین اور گلاب، جتنے بھی یہ پھول ہیں دوبارہ کھل اٹھیں گے، دوبارہ یہ حسن دوبالا ہو جائے گا۔ بلکہ یہ حسن دوبالا کیا ہوگا، اس میں دوبارہ ابھی خزاں آئے گی نہیں، دوبارہ گرمی کی شدت آئے گی نہیں، دوبارہ یہ مرجھائیں گے نہیں، پریشان نہیں ہو، جلد آنے والی ہیں گٹائیں۔ اسٹوڈنٹ ایک چیز ذہن میں رکھیں، بعض اوقات ہم کسی شعر کی تشریح مختصر کر دیتے ہیں، شارٹ کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو نظم ہے نا اس کے تمام اشعار کی جو تشریح ہے تقریباً ملتی جلتی ہوتی ہے، تو آپ ایک شعر کی تشریح میں دوسرے شعر کی تشریح کا بھی اضافہ کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔